إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعہ شریک ہے۔ وہ حمد و ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود السلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج اس خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ
والدین کی فضیلت اور والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوشش کریں گے کہ قرآن کی رہنمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی رہنمائی میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ چلیں، یہ بھی بڑی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر، اور وہ اقدار کے جو ویسے ہی اسلام سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اس میں پھر بھی والد کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے وہ دن آتے ہیں کہ جس میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ مدر ڈے بھی اب چل رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کتنا بڑا یعنی یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ جس میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا، حتی الامکان کہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت بھی اس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو کہا کہ قضا ربک، کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اور صرف میں اللہ کی کرنی ہے، یعنی کسی اور کی نہیں کرنی مگر صرف میری کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اگر میری توحید کے بعد، میری عبادت کے بعد، میری الوہیت کے بعد اگر تم دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو جو میرے بعد لازم و ملزوم ہے تو وبالوالدین احسانا، تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کے کئی معنی ہیں، مگر وہ بچے سوال بلکہ کئی دفعہ آیا، کئی ایسے بھی جو ہے وہ کانشیس اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اب یہاں تو بڑھاپے کا ذکر ہے کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ اونچی نہیں بولنا، اف بھی نہیں کہنا، تو کیا جوانی میں اگر ماں باپ ہمارے ساتھ ناحق چلتے ہیں یا والد چلتے تو کیا ہم ان کے آگے بول سکتے ہیں؟ حالانکہ ابتدا میں اللہ نے بڑھاپے کی بات نہیں کی، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کہتے ہی اس چیز کو ہیں، ویسے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر جو ماں باپ کے احسانات ہم پر ہیں اس کا بدلہ تو ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ جو ماں باپ قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کہ انسان یہ سمجھے کہ ہم جو ہے نا اس کا بدلہ ادا کر دیں گے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں، وہ کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے، دونوں میں سے کوئی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب آپ ممبر پر جو ہے وہ قدم مبارک رکھ رہے تھے تو پہلے قدم پر، دوسرے قدم پر، دوسری سیڑھی پر، تیسرے قدم پر، تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ یہ ایک بالکل الگ چیز تھی جو پہلے کبھی بھی صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ تو صحابہ پر ہر موقع پر بھی صحابہ پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیسے ہے؟ ایسے کئی سینکڑوں معاملات ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی فرمان تھا جو جبرائیل امین نے کہا کہ جو ماں باپ کو پالے، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پا کر جنت حاصل نہ کر سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا آمین، جبرائیل جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ ایسا ہی کر دے اس کے ساتھ۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ دونوں طرف یہ اثر میں نا کچھ بعض دفعہ کمیاں ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی اس منہج پر کریں جو دین کا اصل منہج ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دین کا منہج ہے۔ بعض ہم ماں باپ بھی گمراہی کی طرف جو ہے نا گامزن کرتے ہیں اپنی اولاد کو اور نا انصافی کرتے ہیں۔ ویسے نیچرلی طور پر بھی قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ بچوں میں سے بعض بچے خود محبت زیادہ لیتے ہیں، یعنی خود ایڈاپٹ کرتے ہیں ماں باپ کی محبت کو اور توجہ کو، اور ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک گھر کے جو ہے نا بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی طرف زیادہ توجہ اور محبت ہوتی ہے، جس سے باقی جو ہے نا بچے نفسیاتی طور پر ان پر حملہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں پوچھتے، یہ اس کی زیادہ اہمیت ہے، یہ اس کو زیادہ پوچھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے یہ چیزیں بتلا رہا ہوں کہ یہ کمیاں ہیں،
99% جو گھر کے باپ ہیں، والد ہے، اس سے جو ہے نا بچوں کو، اولاد کو جو ہے وہ شکایت رہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا سخت ہے اور بہت زیادہ بے جا ہم پر سختی کرتا ہے۔ تو بعض ہیں ایسے باپ جو بالکل، میں خود ہی الفاظ کہہ دیتا ہوتا تھا کہ جلاد ہے، وہ ہٹلر ہے، کوئی بات نہیں، یعنی کسی ایک بات پر غصہ آ گیا تو پورے گھر کو جو ہے نا وہ انہوں نے آگے لگا لیا ہے۔ تو یہ قطر اسلام اس چیز کی اجازت دے رہی، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ لیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہمیں سکھلاتی ہے کہ اللہ کے رسول باپ بھی تھے، اللہ کے رسول خود اولاد بھی تھے۔ اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی حلیمہ، جو آپ کی رضائی ماں ہیں، جنہوں نے دودھ آپ کو پلایا، جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس پر سارے حیران ہو گئے، اللہ کے رسول یہ کون خاتون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو خدمت کی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، کہ جو اللہ کے رسول نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ حقیقی ماں تو اللہ کے رسول نے صحیح طریقے سے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، حقیقی ماں تو جلدی بسی وہ مقام افواہ پر آتا ہے کہ وہاں وہ فوت ہو گئی، اور ام ایمن آپ کی لونڈی، جو ان کی لونڈی تھی، وہ ساتھ تھی، وہ لے گئی۔ پر اس کے بعد دودھ پلانے کی باری حلیمہ جو ہے نا وہ ان کی آ گئی، اور سعدیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنو سعد کی تھی، باقی نام ان کا اصل حلیمہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ کوئی بندہ یہ کہے جی کہ یہ چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میسر نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، جن کی ماں نے یہ منت مانگی تھی کہ میرے گھر بیٹا ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دوں گی، وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول کو دے 10 سال۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ تک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بعض دفعہ جو ہے نا مجھے کام بھیج دیتے تھے تو میں باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے خود پھر چلے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کافی دیر کے بعد میرے پاس سے گزر کے صرف مجھے اتنے الفاظ فرماتے تھے کہ انس آپ ادھر ہو، اگر انہی الفاظ پر غور کر لیا جائے انہی میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ یعنی وضو کرواتے وقت میرے ہاتھ سے اس برتن میں گر جانا جس سے میں وضو کرواتا تھا، اس کا ٹوٹ جانا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بس۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے چہرے پر انوار کی طرف دیکھنا تو آپ کے چہرہ پر ہلکی سی مسکان، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ میری پوری زندگی کے غموں کا جو ہے مداوع ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی تربیت تھی، وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے۔ اور بچے کرتے ہیں ایسے بعض دفعہ کہ آپ نے کوئی کام بھیجا ہے، وہ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیا، کہیں اور الجھ گئے، کہیں اور وہ جو ہے وہ مشغول ہو گئے، تو ان کو محبت اور شفقت سے آپ نے اس طرف لے کے آنا ہے، بجائے کہ سختی۔ اور اس سختی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے بعض دفعہ جو میری یعنی کہ آپ بھی 3 چیزیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں کہ بعض اولاد میں سے بچے برباد ہو گئے جب ماں باپ، یعنی خاص طور پر باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرے گا تو وہ باہر دوستی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ فرد واحد کا زندہ رہنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا اللہ نے کیوں کیا؟ کیوں اللہ نے صنف نازک کو جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے مہیا کیا؟ اس لیے کہ وحدہ لا شریک، صرف اس کی صفت ہے کہ وہ واحد ہے، باقی دنیا میں کوئی واحد رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک فرد اور انسان کو جو ہے شیئرنگ پرسن چاہیے، جس کے ساتھ وہ اپنی ہر اچھی اور بری بات شیئر کرے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے نا گفتگو کرے، وہ اس کے ساتھ جو ہے انٹرٹینمنٹ کرے، وہ ہنسے اور کھیلے اس کے ساتھ، ہر اچھی اور بری بات اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی تبادلہ کرے اس کا۔ تو یہ خاص طور پر باپ کو چاہیے، گھر کے فرد کو، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ پیار اور شفقت کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھے کہ باہر ان کو دوستی کی ضرورت پڑے نا، کیونکہ جب باپ اپنی اولاد سے دوستی نہیں کرتا تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں۔ متلاشی ہوتا ہے ایسا بندہ جو اس کے ہر خوشی اور غمی میں اس کا ساتھ دے، اور کچھ نہ صحیح تو وہ حوصلے کے الفاظ کہے۔ یہاں پھر بہت شکاری ہیں کہ جو یا تو سیکس کی طرف ان کو برائی کی طرف لگا دیتے ہیں یا نشے کی طرف لگا دیتے ہیں، اور معاشرہ تباہ بھی اسی وجہ سے ہو گیا۔ اور باپ کی ہمیشہ یہی جو ہے نا سختی ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے کماتی ہوں، وہ کوئی ان پر احسان نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک عجیب سا فلسفہ ہے کہ یعنی
اولاد کو لالچ کے لیے پالنا چاہیے یا بغیر بے لوث پالنا چاہیے؟ تو بے لوث اولاد کو پالنا چاہیے۔ شریعت میں تو لالچ کا تصور نہیں ہے کہ آپ ان کو پالنے اور پال کر آپ یہ احسان کریں کہ تمہیں تو میں نے اسی لیے پڑھایا لکھایا کہ کل کو تم ہمارا سہارا بنو۔ گویا کہ وہاں سے عقیدے کی بھی خرابی پیدا ہو گئی۔ سہارا تو صرف انسان کا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ قیامت تک کے کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے سد ذرائع میں سے ذرائع بنائے، تربیت آپ کریں اللہ اس کے رسول کے دین پر خود بخود، جیسے کہ زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، خیرات دے کر کسی سے دعا کی اپیل کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ گیو اینڈ ٹیک یعنی عدلے کا بدلہ اس سے یعنی بدلہ لے رہے ہیں اس چیز کا کہ آپ اس کو صدقہ دے کر اس کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر بھی محدثین کے فتاوی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے احسان کیا تو مجھے احسان کا بدلہ احسان، ہاں شریعت کہتی ہے احسان کا بدلہ احسان دو، اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر آپ کی طرف احسان نہیں لوٹاتا تو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو احسان جتلائیں، پھر تو آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میری عبادت کے بعد، مجھے الہ جاننے کے بعد، لا تعبدوا الا اياه، کہ میری عبادت کے بعد عبادت صرف میں اللہ کی کرنی ہے، مگر میں اللہ کی، اس کے علاوہ دنیا اور جہان میں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ عبادت کا معنی غلامی ہے، اور عبادت کا لفظ جو ہے نا ایک چیز پر اس کا اطلاق یا چند چیزوں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات تک اس کو محدود رکھتے ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ اس سے بھی انسان نہیں سمجھتا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ یہ سارا کا سارا معاشرے کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ لوگوں کو دیتے ہیں، معاشرے کے افراد کو دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی انہیں کو دیتے ہیں، حج اگر کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کا پورا ایک معاشرہ اکٹھے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اجتماعی طور پر باجماعت، کیونکہ اجر ہی اس کا ہے۔ 27 نمازوں کا اجر ہے جو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کتنا بڑا، اور وہ بھی معاشرہ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو نہیں، سوشل لائف ہی اصل دین ہے، جس کا لغوی معنی اچھا بدلا اور برا بدلا۔ دین، لفظ دین کا معنی مالک یوم الدین، کلا بل تکذبون بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الفاتحہ کی 3 آیت ہے، اور اسی طرح سورۃ الانفطار کی آیت ہے، سورۃ الماعون کی پہلی آیت۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اچھا بدلا اور برا بدلا، یعنی وہ حشر کے دن کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا اس دن۔ یہ دین ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی معاشرتی زندگی پر ہے کہ وہ گزاری کیسے ہے۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث، جس میں سب سے پہلا سوال ہی قیامت والے دن عمر کے بارے میں ہونا ہے، ان عمری فیما افنا، کا جو تمہیں زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری ہے۔ جب تک انسان اس کا جواب نہیں دے لے گا، باقی سوالوں کی باری تو بعد میں ہے، پہلے تو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ زندگی کے ایام، جو عمر تمہیں دی گئی تھی، جو عطا کی تھی میں اللہ نے، وہ کہاں گزاری ہے۔ وہ پھر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم وہ عمر کیسے گزار رہے ہیں۔ اور معاشرے کے ساتھ اگر ہم خالص نہیں ہیں تو، اور معاشرے میں سب سے اول ترجیح کن کی ہے؟ والدین کی ہے، اور والدین کے لیے اول ترجیح کن کی ہے؟ اولاد کی ہے۔ یعنی اسی میں پھر بہن بھائی بھی ہیں، اسی میں سارا کا سارا خاندان جو ہے اسی سے شروع ہو جاتا ہے، نسل شروع ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جن ماں باپ کے یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں تو صرف جائیداد پر، صرف دولت پر۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی لڑائی ہو، شاید و نادر کوئی شہر ایمان والا بندہ ہو کہ جو نماز کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو، یا اس کی بے ایمانی کی وجہ سے، یا اس کے سود کے کاروبار کی وجہ سے، یا اس کی رشوت خوری اور بے ایمانی کی وجہ سے، یا وہ جو غلط معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس وجہ سے اس سے ناراض ہوتا ہے، ورنہ جائیداد پر لڑائی اور جھگڑا ہے۔ بہن بھائی اگر یعنی جدا ہوتے ہیں اور بچھڑتے ہیں تو صرف جائیداد کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، ورنہ اور کوئی، حالانکہ اصل تو جدا ہونا چاہیے کہ اگر بے نمازی ہے تو اس کے ساتھ قطع تلقی کرو کہ وہ نماز پڑھے، پہلے اس کو دعوت دو، پھر دعوت دو، پھر دعوت دو، نہیں باز آتے تو پھر اس سے قطع تلقی کرو کہ وہ بندہ بے دین ہے اس لیے وہ نمازی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی کفر سے تعبیر کیا اللہ کے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اذان ہو گئی ہے وہ سن رہا ہے اور جان بوجھ کر وہ نماز نہیں پڑھتا، بس یقیناً اللہ کے رسول فرمایا اس نے کفر کیا ہے، گویا کہ وہ کافر ہے تب تلک جب اس کے متعلق توب الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ نہیں کرتا۔ اور میں نے ایک دفعہ لیکچر دیا تو اگلے دن ہی مجھے دوست کہنے لگے کہ آپ نے صحیح لیکچر دیا ہے کہ اب ہماری جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے بچے کہتے ہیں، تو صحیح بات ہے کہ جس گھر کے ماں باپ بے نمازی ہوں گے اس کی اولاد نماز کیسے پڑھے گی؟
جی دوسرے کہا کہ جی ہمیں اب بچے کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو آپ کو اللہ پکڑے گا پھر ہماری باری آئے گی، پہلے تو آپ کو اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اولاد تربیت میں آتی ہے ماں باپ کی، سب سے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے، اور ماں ہی بے نمازی ہے تو پھر اولاد نے نماز کیا پڑھنی ہے، ماں اس کو کیا سکھلائے گی؟ اور اگر باپ ہی بے نمازی ہے تو اس کا رزق بھی حرام ہے۔ دین کو جانے گا تو حلال اور حرام کی اس کو پتہ چلے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میں نے کس طرح کا مال کما کر اپنی اولاد کو کھلانا ہے۔ بس اس دور حاضر کے اندر جو ہے نا وہ لوٹ کسوٹ اور اندھے دھند، یعنی ہر فیسلٹیز دے دی جائیں اولاد کو، اولاد کو وہ لمحے نہیں دیتے محبت کی اور شفقت کی اور دوستی کی اور مودت کی اور الفت کے، کہ ان کو باہر دوستی کی ضرورت پڑے ہی نہ۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے 10 روپے بھی آپ کے جیب میں ہے، خود اپنی اولاد کو لے کر باہر چلے جائیں۔ پھر اولاد جو ہے وہ اگر نافرمان ہوگی تو پھر آزمائش بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہی رہا، نہیں مسلمان ہوا، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا ہے کہ بالوالدین احسانا۔ وہ جوان بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ صرف نظر کر دیں۔ یعنی ایک بندے سے میرا کرایہ جو ہے وہ طے ہو گیا 200 روپیہ، اور میں جب اترتا ہوں تو میں اس کو 300 روپے دے دیتا ہوں، وہ 100 میں نے اس کو احسان کیا ہے کہ مکمکا ہو گیا، میری اور اس کی ڈیلنگ ہو گئی، ایک طے ہو گیا کرایہ، مگر اس کی مد سے زیادہ اس کو دیتا ہوں، اسی کو احسان کیا۔ اور والدین کے ساتھ احسان یہی ہے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ والدین زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن اولاد سمجھتی ہوئی اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ان پر احسان کرتی ہے تو یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے آگے۔ اس لیے فرمایا کہ احسان اور احسان شیء اس چیز کا نام۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول طائف کی بستی سے پتھر کھا کے آئے اور آپ چکنا چور تھے، آپ یعنی وہ تکلیف کا کیا عالم ہوا کہ پتھر برسائے، اللہ کے رسول جب مکے میں واپس لوٹے تو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، وہاں کو باش اور گنڈے اللہ کے رسول کو کہہ رہے کہ محمد آج ہم نے تمہیں تمہارے گھر نہیں جانے دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عدی بن حاتم گزر رہا تھا، عدی بن حاتم کافر ہے، وہ اب اللہ کے رسول کو کہہ لگے جی کافر نے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کی، سچے آدمی کی، مخلص آدمی کی کافر بھی مدد کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کافر مدد نہیں کرتے۔ اس نے کہا محمد آپ ادھر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ داخل نہیں ہونے دے رہے، میرے گھر نہیں جانے دے رہے۔ اس نے پھر ان کو کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری آنکھیں نو سے نکال دوں گا جس نے محمد کو اس کے گھر جانے سے روکا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کما کو وہ حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اور جب غزوہ بدر وہاں 70 قیدی ہوئے، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے عدی بن حاتم کا پوچھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مارا گیا ہے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تھے لوگوں سن لو۔ اللہ کے رسول میں آج عدی بن حاتم زندہ ہوتا میرے صحابہ، وہ مجھے زبان سے نہ کہتا، مجھے صرف اشارہ کرتا، میں محمد 70 قیدی اس کے ایک اشارے پر رہا کر لیتا۔ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا احسان ہے، اس کے بدلے کتنا بڑا احسان ہے کہ 70 قیدی اس عدی بن حاتم کے ایک اشارے پر اللہ کے رسول میں رہا کر دیتا۔ اور ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس ماں کا جو 9 ماہ اپنے پیر میں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرتے وقت، اور آپریشن والی ماں کو نہیں پتہ چلتا تکلیف کا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ اس کو پھر بے ہوشی کی حالت میں بچہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے بعد میں اس کو، لیکن اثر اس ماں کا احساس زیادہ ہوتا ہے جس کا نارمل ڈیلیوری یعنی نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے، جو وہ تکلیف برداشت کرتی ہے وہ دنیا جہان میں اور کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس وجہ سے عورت کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ سے عورت کو زیادہ فضیلت اور اہمیت دی گئی کہ وہ تکلیف سہتی ہے بچے کو پیدا کرتے وقت۔ تو پھر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، ہم یہاں دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، کس قدر ان کے احسان کا بدلہ ہم جو ہے چکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کندھوں پر اٹھا کر بھی اگر کوئی اپنی ماں کو حج کروا دے پھر بھی وہ اپنی ماں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، صرف وہ ایک ڈلیوری کا وقت کیا وہ جو جب اس کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر،
کہ جب وہ بڑھاپے میں پھر پہنچ جائیں، فرمایا احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہی ہیں، زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، دونوں ہی موجود ہیں یا ایک ان میں سے زندہ ہے، تو پھر فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنی۔ اور اف بندہ کیوں کہتا ہے؟ یہ لفظ ہے اف، بندہ جب وہ بہت زیادہ تنگ کرنا کو بندہ، تو بعض دفعہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ زیادہ سختی نہیں کرتا تو یہ الفاظ کہہ دیتا اف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یار بندہ کی مصیبت ہے، یہ کتنا تنگ کرتا ہے۔ تو فرمایا اف بھی نہیں کہنا۔ جس طرح بچپن میں ہم تنگ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ماں باپ نے ہمیں تنگ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمر یعنی بچپن کی طرف لوٹ جاتی ہے، پھر وہ ذہنیت ویسی ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کو وہ منوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر شریعت ہمیں کہتی اف، یعنی اف بھی نہیں کہنا۔ تو کچھ آ کے کوئی زبان درازی کرے، قربت تہذیبی کرے، کوئی اس سے آگے بڑھ جائے، وہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے۔ اسے فرمایا او کلاہما فلا تقل اف، کہ یعنی تقل لہما اف، کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اف نہیں کہنا۔ اور پھر فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنی کریم بات کرنی ہے، یعنی نرمی سے بات کرنی ہے، سلجھی ہوئی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، انتہائی جو ہے جھکی ہوئی بات کرنی ہے، اکڑ اور تناؤ میں بات نہیں کرنی، سختی کی بات نہیں کرنی۔ فرمایا کہ پھر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم نے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، یہ نہیں کہ تم کو ماں باپ جھک جائیں، یعنی تم نے اپنے آپ کو زیر کر دینا ان کے سامنے۔ اور یہ تو عموم رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حق پر ہو کر بھی ایک انسان اگر جھگڑے کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ حق پر ہے، اور وہ جھگڑے کو چھوڑ دے، وہ لڑتا نہیں ہے، تو رسول اللہ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے ادنی گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے تو جنت کی ویسی ضمانت ہے۔ حق پر ہو کر بھی وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یار زیادہ فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیل جائے گا، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا فرمایا من الرحمتی، یعنی رحمت کے، یعنی دونوں، اس کا مطلب دونوں بازو رحمت کے جھکا دینے ان کے سامنے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے لیے بس سختی کا برتاؤ کرو، یعنی شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو ان کے سامنے، یہ تمہارا معیار ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر یہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ دعا دے دی کہ پھر کہیے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے۔ ظاہر مطلب انگلی پکڑ کر جب بندہ بازار میں لے کر جاتا ہے تو بچہ ایک چیز نہیں لیتا، دوسری چیز مانگتا ہے، دوسری نہیں لیتا، تیسری چیز مانگتا ہے، بندہ بعد وہ اکتا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اولاد کو لے کر دیتا ہے وہ چیز۔ بس اب ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ جو پتہ ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی ماں باپ لے دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت، یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر تم دنیا میں سمجھو اس سے افضل ترین کو دنیا کے اندر اگر کام ہے، ماں شفقت اور خلوص کا وہ پیکر ہے جو دنیا جہان میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں اگر گھر ہے تو باپ اس کا صاحبان ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ باپ کی دعا جو ہے یعنی اللہ سب سے پہلے قبول کرتا ہے، سب سے پہلے عرش پر قبول ہوتی ہے، یعنی یہ باپ کا مقام ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ جی باپوں کو خاص طور پہ کہ ماں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور شان بیان کی جاتی ہے، باپ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور بعض پیچھے ویسے علماء نے بھی اس پر جو ہے نقد کیا ان افراد پر کہ جو صرف ماں کا ذکر کرتے ہیں اور باپ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی مقام بہت زیادہ ہے، یعنی باپ کی دعا اگر وہ اپنی اولاد کے حق میں کرے تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، رد ہوتی نہیں، اس قدر باپ کا مقام ہے۔ لیکن یہ باپوں سے میری ریکویسٹ ہے اور میں ملتمس ہوں، جو شادی شدہ ہے خاص طور پر وہ، اور جو نہیں ہے تقریباً انہوں نے باپ بننا ہے، اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ دوسری بات نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ اگر ان کی شادی ہونی ہے اور ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا کرنی ہے تو اپنی اولادوں کے ساتھ شفقت اور محبت کریں، شدت پسند نہ ہوں، سختی نہ کریں، لڑے نہ، جھگڑا نہ کریں۔ مار پیٹ جو ہے نا یہ شرن ویسے یہ صحیح چیز نہیں ہے، سزا کی نوبت اس پر آتی ہے صرف نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ 13 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے پھر اس کو سزا دو، وہ بھی سزا کی مت یہ نہیں کہ اس کو ذبح کر دو، میٹ ہو کہ اس کو اتنا ہی مارو کہ وہ باغی ہو جائے،
اور ہماری جیسے مساجد میں بعض ہوتا ہے کہ پہلی صف میں اگر کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا تو اس کو دھتکارتے ہیں پیچھے کی طرف، جبکہ اس کو شفقت کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے۔ ان بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، تم نے تو مر جانا ہے، اب یہ جو آگے آنے والے ہیں جو قوم و ملت کے ممار ہیں انہوں نے تو سنبھالنا ہے، اب تم تو جانے والے ہو، تم کم از کم ان کو تو باقی نہ کرو مسجد میں سے جو آ جاتے ہیں۔ اگر تم یہ سوچو کہ تمہارا بچپن کیسا گزرا ہے، تو ماں باپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد کے ساتھ ہم نے کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے لیے، آپ اس کے ماتھے کا بوسہ دے کر اپنی چادر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو۔ اور خاص طور پر باپ اس چیز میں ظالم ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، بیٹوں کے بڑا جو ہے نا وہ گرویدہ ہوتے ہیں اور بیٹوں کی دادا گیری چلتی ہے، اس لیے کہ ساری دولت ہی بیٹوں کو دے دینی ہے اور بیٹیوں کو کوئی حصہ ہی نہ دینا، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا جو دولت دے رہا ہے، جو تمہیں جائیداد دے رہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو ان کا حصہ دو اور وہ کہتا ہے کہ بہنوں کو حصہ دیں بھائی، تو پھر ہم یہ ظلم کرتے ہیں تو پھر بچاؤ کر لگا بخشش کیسے ہو سکتی؟ یہ بھی کچھ بغاوت کے جو ہے نا وہ عناصر ہیں کہ باپ کی سختی کی وجہ سے اولاد بعض دفعہ باغی ہوتی ہے، اور جب وہ معاشرے کے اندر نکل گیا، آپ سمجھے نکل گیا، اس لیے کہ اب بھی اس کو دوستی کے ذریعے واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر باپ کہے کہ سختی کے ذریعے میں بیٹے کو یا بیٹی کو واپس لاؤں گا تو وہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ سختی کے ساتھ وہ باغی ہوگا اور سرکش ہوگا، اور پھر وہ عزت کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر عزت، اور اب اس دور کے اندر تو ویسے وہ بات نہیں رہی جو پہلے پنڈوں دیہاتوں میں ہوتی تھی، اب تو عزت نہ عزت برابر ہے، اب بے عزت لوگوں کی عزت زیادہ ہے اور عزت داروں کی عزت نہیں ہے۔ تو جو دلالی کرنے والے ہیں نا ان کا راج ہے، راج، وہ اپنی بڑے فخر سے اس چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے۔ لڑکی بتا رہی ہوتی ہے لڑکوں کے بارے میں، لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں لڑکی کے بارے میں، اور لڑکے لڑکوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے، کارنامے بتاتے ہیں، اور واضح طور پر برائی کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ جو خود انسان برائی کر رہا ہے وہ خود دکھا رہا ہے، اب دوسرے کے اندر کیا کہنا ہے کہ دوسرا بتا رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ میرا یہ دیکھو یہ معیار ہے، یہ میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتا رہا، یہ خود میرے تجربے کی باتیں مشاہداتی، خود اپنی طرف سے ویڈیو بتا رہا کہ دیکھو میں برائی کر رہا ہوں فلاں کے ساتھ۔ اور کسی دور کے اندر انسان جو ہے وہ 1000 دفعہ گھبراتا اور ڈرتا تھا کہ کسی کو میری بات پتہ نہ چل جائے، میری عزت چلی جائے گی۔ اب تو عزت اور نہ عزت کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راج ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور جب اولاد کو بچائیں گے تو اولاد عزت کرے گی، اور پھر ہی اولاد۔ لیکن اس کے باوجود کہ اگر کوئی باپ ظالم ہے، وہ بڑی سختی کرتا ہے جی، وہ ناحق بھی آپ کو ڈانٹتا ہے، وہ نا انصافی بھی کرتا ہے، ابن کا ظلم بہت بڑا لفظ ہے، اگر وہ یہاں تک بھی ہے تو پھر بھی قرآن ہی حکم دیتا ہے وبالوالدین احسانا۔ آپ نے قرآن کو دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کر گیا جو کر گیا، اور وہ جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، مگر اگر تم آج جھک جاؤ گے، آج تم رحمت کے ساتھ اپنے بازوں کو جھکا لو گے ان کے سامنے، اور آج تم ان کو کریم بات اور اچھی بات کہہ دو گے، تو کل کو جو تمہاری اولاد ہوگی وہ انشاءاللہ فرمانبردار پیدا ہوگی۔ اور اگر آج ہم اپنے ماں باپ کا مقابلہ کریں گے تو کل کو ہماری اولاد مقابلہ کرے گی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ میں تنبیہاً باتیں وہ کہہ رہا ہوں جو معاشرتی لیول پر میرے اپنے گھر میں اور میرے گھر کے باہر میرے خاندان میں جی وہ یہ ساری باتیں جو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی، اور اللہ جو ہے وہ بدلہ نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ ادھار نہیں اللہ چھوڑتا، میں برائی کس کے ساتھ کروں گا وہ برائی میری طرف لوٹائی جائے گی۔ میں اگر کسی کی بیٹی سے زنا کرتا ہوں، اللہ میری بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ زنا کروائے گا یا ماں کے ساتھ کروائے گا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں نے اگر کسی کی پرواہ نہیں کی تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر میں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں اور میں درندہ بن گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پھر تمہارے لیے بھی یہی لوٹ کر آئے گا، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کہتے نہیں عدلے کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ باتیں قرآن سے ہی لی گئی ہیں، قرآن ہی ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے دنیا کے اندر اور ہمیں کوئی باز پرس نہیں ہے، دونوں جگہ سزائیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ ذل و رسوا کرتا ہے، دنیا کے اندر یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو آفات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو دھکم پیل، اور بعض انسان اتنا سٹریس ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنے تک بھی چلا جاتا ہے،
یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عنصر ضرور ہے جو اس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، یا کسی کے ساتھ اس نے بدامنی کا مظاہرہ کیا ہے، یا کسی کے ساتھ اس کا تعلق خراب رہا ہے. اللہ اس کا بدلہ اس کو دے رہا ہے، وہ اس کی توبہ کرے. اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا احسان کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں. ماں باپ کے پاؤں دبائیں، جا کر اپنی والدہ کے پیر دبائیں، ان سے پوچھیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے جی، آپ کو میری ضرورت ہے تو بتائیں، آپ کو کیا چاہیے. گپ شپ کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ گپ شپ کریں. موبائل پر اتنا ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ان کو کہیں جی کہ میں جو گمراہ ہو جاؤں گا. اگر ماں باپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آپ ان کو کہیں جی میں جو گمراہ ہو جاؤں گا، برائی کی طرف چلا جاؤں گا، میں جو موبائل دیکھوں گا اور گمراہی آپ میرے ساتھ گپ شپ کریں. آئیں باتیں کرتے ہیں کچھ، ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی، اور اگر تو آپ کو یہ گمان ہے کہ زندہ رہنا ہے، تو پھر تو یہ بہت بڑا جو ہے نا غلطی کا عنصر ہے اور گمراہی کا عنصر ہے. مر جانا ہے، جب موت آنی ہے اس موت کی تیاری کریں کہ اس کے بعد اللہ کیا ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی وہ نگران ہے. اولاد اپنے ماں باپ کی نگران ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے نگران ہے، استاد شاگردوں کا نگران ہے، شاگرد استاد کے نگران ہے. اس لیے کہ استاد اگر موجود نہیں کلاس میں اور شاگرد اگر بدامنی کا مظاہرہ کرتے ہو تو وہ ساری کی ساری بےزتی استاد کی ہے. اور اگر اولاد باہر جا کر وہ خرابیاں پیدا کرتی ہے اور بدماشی اور ریانی اور فحاشی کی طرف ڈوبتی ہے تو وہ ماں باپ کو تو لعنت ہوتی ہے. ان کا ماں باپ اچھا نہیں ہے، استاد اچھا نہیں ہے. ٹھیکیدار جو ہے وہ نگران ہے، اور مستری مزدور کا اور مزدور مستری کا نگران ہے. یعنی ہر انسان زندگی کے ہر شعبے میں نگران ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کا معافی نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہاں پوچھا نہیں جائے گا. اللہ تو پوچھے گا یہ فلاں ذمہ داری تمہاری تھی، بتاؤ اس میں ذمہ داری کہاں تک نبھائی ہے. یہ لازم چیزیں ہیں. ایک ایک آیت قرآن کی پوری زندگی کے لیے مشرے راہ ہے. قرآن پورا کا پورا رہنمائی ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر. مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے، اور ہم جہاں سنتے ہیں سمع خراشی کے لیے سنتے ہیں. لیکن قرآن ہے. Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کیوں نہیں یقین ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے نا تو سارے کہتے ہیں یقین ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں وہ جھوٹ بولنا، پھر میں کہتا ہوں بےایمانی کرنا، داڑھی منڈوانا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ڈاکٹر میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا. یعنی گویا کہ زندگی کے ہر شعبے کی برائی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کبھی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ یہ سوچے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. وہ سوچے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صرف زبانی کلام ہی مانتا ہے یا حقیقت میں دلی طور پر ایمان لایا. اور اگر وہ دلی طور پر ایمان لائے گا پھر والعمل بالجوارح، یہ پورے کے پورے جسم کے اعضاء اس کے فرما بردار ہوں گے. اور اگر یہ باغی ہیں تو پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے. Do I really believe that Quran is the word of Allah؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ اور بلا شبہ کوئی پوری دنیا کفر کرے پھر بھی وہ اللہ کی کلام ہے. مگر جس کو یہ یقین ہو کہ قرآن اللہ کی کلام ہے اور قرآن کو پھر بھی نہ پڑھے اور سیکھے نہ، اور پھر وہ سمجھے نہ قرآن کو، اور جو قرآن کے اندر احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دیے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، پھر بھی وہ اس کے خلاف اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا باغی ہے اور منکر ہے قرآن کا. وہ قرآن کے ساتھ کفر کرتا ہے کہ وہ صرف زبانی کلام مانتا ہے. عملی طور پر قرآن کی اہمیت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. اس میں بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، پھر ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا. اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں. ماں اور باپ کا ادب و احترام کریں، اور ماں اور باپ ہی آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں. ان سے سیکھیں، ان کے قریب بیٹھیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. اور کیا نام تھا اس کا؟ کنعان. یہ یاد رکھنے دو نام. کنعان کہ جس کا انجام دنیا میں سب سے بدتر تھا، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ سختی کا آرڈر قرآن کے اندر، یعنی جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اے نبی میں نے نوح کو پھر یہ الفاظ کہے تھے
اب نہیں تم نے کہنا کہ یہ تمہارا اہل ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں۔ یعنی گویا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اولاد ہے۔ اولاد بھی یہ نہیں کہ میرا بیٹا پیدا کیا ہوا اگر وہ ناحق چل رہا ہے، اگر وہ شراب نوشی کر رہا ہے، اگر وہ بے ایمانی کر رہا ہے، اگر وہ دغا بازی کر رہا ہے، دھوکہ فراڈ کر رہا ہے، تو میں پھر بھی اس کے لیے نرمی کا پہلو رکھوں۔ شریعت کہتی ہے کہ تعلق صرف دین کی اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ ورنہ نوح پیغمبر تھے علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبر ہیں جن میں ان کا نام بھی ہے، اولو العزم پیغمبروں میں ہے، رسول ہے نوح علیہ السلام۔ بیٹے نے نہیں مانا، اللہ نے فرمایا بیٹا ہے ہی نہیں۔ نوح اب نہیں کہنا بیٹا ہے، اب نہیں اس کے لیے دعا کرنی، اور اگر تم نوح باز نہ آئے تو میں تمہیں بھی جو ہے وہ کافروں میں سے کر کے تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ یعنی یہ اللہ کا کتنا سختی کا آرڈر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد اگر بے روی کا شکار ہے اور آپ، یعنی ماں باپ فار ایگزامپل جی نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین پر چلتے ہیں، اولاد اگر نہیں چلتی تو آپ ان کے مطلب یہ سفارش کریں جی اس کو معاف کر دیں۔ اور تو ماں باپ کو حقیقی طور پر چاہیے کہ اس کو سزا دلوائیں کہ یہ ہے اس لائق۔ وہ تھا کنعان، اور ایک تھا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، جن کی سنت قیامت تک کے لیے اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ رکھی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا دیا، اور 13 سال کا جب ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس کو اب ذبح کر دو۔ 93 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو کہا ذبح کر دو۔ تو پھر بیٹے نے کیا کہا؟ ابھی آگے عید الاضحیٰ آنی ہے، قربانی کی تیاری، کئی لوگوں نے بکرے چھترے جانور لے لیے ہیں، کئیوں کا ذوق اور شوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کہ خود گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا اور پھر اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھے گا۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جب کہا نا کہ بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور وہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو تمہیں دنیا میں فیہا میں سب سے پہلی شے ہے وہ میں اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو، اور اولاد سے بڑھ کر دنیا میں فیہا میں بندے کو اور کوئی شک اور عزیز ہوتی نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان دیر نہ کیجئے، جو اللہ نے حکم دے دیا فوراً ہی اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ، مجھے آپ فرما بردار پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، میری طرف سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اور اس بیٹے نے باپ کے آگے اپنی گردن کو پیش کر دیا، اور کس کے لیے پیش کیا؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ میری گردن کو اللہ اگر مان رہا ہے تو ذبح کرنے میں آپ دیر نہ کیجیے، تاخیر نہ کیجیے۔ یہ وہ بیٹا فرما بردار تھا، اور وہ باپ تھا جس نے اللہ کی راہ کے لیے اپنے اولاد کو قربان، دونوں طرف یہ باتیں سیکھ لیں۔ وہ باپ جس کو حکم ہوا کہ اولاد کو میرے دین کے لیے قربان، میرے لیے قربان کر دو، اللہ نے تو یہ دیکھا نا، میں دیکھوں کہ میں نے اس کو 80 سال بڑھاپے میں بیٹا دیا، یہ تو نہیں کہ میں اللہ کو ہی بھول گیا ہے کہ اولاد اس کو زیادہ محبوب ہوگی، میں اللہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے محبت کو آزمایا، اور بیٹے نے باپ کی فرمان برداری میں انتہا کر دی کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ جنت میں سے جانور بھیجا۔ باپ تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ چھری جو ہے کس کی گردن پر چل رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے سنت کو زندہ کر دیا اس طریقے کو، قیامت تک کے لیے قربانی کا اللہ نے سلسلہ پیدا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسماعیل بننے کی توفیق عطا کرے، نہ کہ ہم کنعان بنیں اور معاذ اللہ کا عذاب اور جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔